ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس خیر اور شر کی دنیا کے اندر جیتے ہوئے آخرت کے شر جہنم سے بچ کر اس کے خیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس دنیا کے اندر بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ یہاں کے شر سے تمہاری دوری ہونی چاہیے اور یہاں کے خیر میں تمہارا حصہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ رب کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں، تو پھر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جئیں لیکن اس دنیا کے ہو کر نہ رہیں، اس دنیا کو استعمال کریں، اسے برتنے کا سلیقہ جانیں، لیکن اس دنیا کی غلامی نہ کریں۔ یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن یہ دنیا میرے اور آپ کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ ہم اور آپ اس دنیا کو اپنی کھیتی بنائیں جس کا پھل ہمیں آخرت میں لینا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ اس خیال کے ساتھ جئیں کہ یہاں اور یہاں کی ساری چیزیں ایک وقتی سرمایہ، ایک وقتی ساز و سامان ہے، حقیقی سرمایہ تو وہ آخرت میں ملنے والی جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی رنگین ہے، چکھنے والے کے لیے بڑی مزیدار ہے، لیکن یہ دنیا جتنی بھی مزیدار ہو آخرت کے مزے کے مقابلے میں بڑی پھیکی ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام و اکرام مجھ کو اور آپ کو ملنے والے ہیں ان کے مقابلے میں اس دنیا کا ہر رنگ بڑا پھیکا ہے اور دنیا کی ہر چیز بے رنگ ہے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی اور سمجھاتی ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں پیدا تو کیا اس دنیا میں، لیکن آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس آخرت کو کمانے کے لیے تمہیں اس دنیا میں جینا پڑے گا، اور اس وقت تک جینا پڑے گا جب تک رب کی مرضی ہوگی۔ تم اپنی مرضی سے یہاں آئے نہیں ہو، تم اپنی مرضی سے یہاں سے جا بھی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے رب جب تک یہاں موقع دیتا ہے اس زندگی کو جینے کا ایک حوصلہ اپنی زندگی میں رکھو اور اس زندگی کو جینے کا ایک سلیقہ اپنی زندگی میں سیکھنے کی کوشش کرو۔ رب ذوالجلال اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے ایک بڑی بات یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر مال کے انسانی زندگی آگے نہیں بڑھا کرتی۔ وقتی طور پر اکا دکا مسائل، تعلقات کی بنیاد پر، محبت کے جذبے کی بنیاد پر، خیر خواہی کی جذبے کی بنیاد پر، رحم و کرم کے جذبے کی بنیاد پہ شاید اکا دکا مسائل حل ہو جائیں، لیکن ساری زندگی ایک آدمی بغیر مال کے زندگی نکال لے ایسا ممکن نہیں۔ مال انسان کی ضرورت ہے، اس مال کو کمانا، اس مال کو زندگی کے اندر اہمیت دینا اسلامی شریعت اس سے آپ کو منع نہیں کرتی۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قائم و دائم رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ مال کے بغیر تمہارے معاملات آگے نہیں بڑھتے، مال کے بغیر تمہیں پیٹ کو نوالا نصیب نہیں ہوتا، مال کے بغیر تمہارے روز مرہ کے معمولات اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے۔ مال تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسلام یہ بات بھی بتاتا ہے کہ مال اگر تمہاری ضرورت ہے تو ساتھ میں یہ بھی سمجھ لو کہ مال تمہاری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت تمہیں کچھ ضابطے دیتی ہے۔ سب سے بنیادی ضابطہ اس سلسلے میں اسلامی شریعت یہ دیتی ہے کہ لوگوں مال کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر مال کما کر لینا، مال محنت کر کے لینا اور مال حلال طریقے سے کمانا یہ بہت بڑا کمال ہے اور یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔